بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ پاک اسٹڈیز کے اوپر ہے۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو میں جو پاکستان برصغیر پاک و ہند کی علمی تحریکیں ہیں نا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی جو بک ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بک پہ ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں یہ 5 تحریکیں جن کو بارے میں نے بڑا بریف سا ایک چھوٹا سا بنایا ہوا یہ ویڈیو، جس میں ہر ٹاپک کے بارے میں آپ اس ویڈیو کے جو شارٹ کویسچن ہے، یہ شارٹ کویسچن میں بھی مدد دے گی، ایم سی کیوز میں بھی مدد دے گی، اور اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لانگ کویسچن بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اس کے پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو بھی کوئی اس کو دیکھے تو اس کے لیے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں علی گڑھ تحریک، جو سب سے مشہور تحریک تھی۔ اس کی کیا بتانا، یہ کب ہوا تھا؟ 1875 میں۔ اس کا بنانے والے کون تھے، بانی کون تھے؟ سر سید احمد۔ مسلمانوں میں تعلیم اور ترقی کا شعور اجاگر کرنا، انگریزی اثرات کے خلاف مسلمانوں کو منظم کرنا۔ میں نے اس کا قیام، اس کے بانی، اس کے مقاصد 3 بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم اس کے کرتے ہیں کہ اس کی اہم کردار و خدمات کیا تھی۔ یہ مدرسہ ہے جو علی گڑھ تحریک جو شروع کی گئی تھی اس نے کیے۔ 1859 میں اس نے مراد آباد میں مدرسہ قائم کیا، 1864 میں غازی پور میں مدرسہ قائم کیا، 1875 میں ایم اے ہائی اسکول قائم کیا، 1877 میں اسی ہائی اسکول کو کالج بنا دیا گیا۔ 1875 میں ایک اور محمدن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا گیا، 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اور 1920 میں اسی کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ پھر اس کے علاوہ اس نے تحریک پاکستان کی بنیاد کی، پاکستان کی تحریک میں اس نے بہت مدد کی۔ سب سے بڑا تحریک علی گڑھ کا یہ مقصد تھا کہ اس نے جدید تعلیم کو، جدید مغربی اور سائنسی تعلیم کو دینی تعلیم کے ساتھ اٹیچ کیا۔ اکثر جو اس وقت کے رہنما تھے، علماء تھے، وہ کہتے تھے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، کہ نہ مسلمان ہیں نہ انگریز ہیں، ان کے درمیان کا رستہ ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر مسلمان نہ جدید تعلیم کو حاصل کرتے تو وہ ہندوؤں سے پیچھے رہ جاتے تھے، جو جدید تعلیم حاصل کر کے ہر جگہ پہ جاب میں ہر چیز میں اپرچونٹی لے رہے تھے۔ تو یہ تھا علی گڑھ تحریک کا۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ یہ تحریک ہے دیوبند تحریک۔ اس کا کیا ہے، دیوبند تحریک کے کیا بانی کون تھے؟ قیام ہوا 1866 میں۔ بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، صدر محمد یعقوب نانوتوی۔ مقصد اسلامی تعلیمات کا تحفظ، مسلمانوں کو جدید تعلیم سے راستہ کرنا، سرکاری مداخلت سے پرہیز، مسلمانوں میں دینی شعور اتحاد کرنا۔ یہ تحریک جو تھی نا، زیادہ تر یہ جو علی گڑھ تحریک کے نام کہتے رسپانس میں یا یہ تحریک ابھری، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات ختم کر رہی ہے، تحریک علی گڑھ جدید تعلیم کی طرف لے آ رہی ہے۔ پھر اس نے کوئی گورنمنٹ سے گرانٹ نہیں لی، سرکاری مداخلت سے بالکل پرہیز کیا۔ تو یہ دیوبند تحریک کا تھا۔ اس کی خدمات اس نے کیا کی، دارالعلوم دیوبند قائم کیا، مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا، آزادی کی تحریک میں ادا کیا، عملی فنون کو یعنی کہ بچوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ کیا، اور اس تحریک نے بہت سارے علماء بھی پیدا کیا۔ تیسری تحریک ہے ندوۃ العلماء۔ اس کی قیام 1894 میں۔ اس کے بانی محمد علی کانپوری، شبلی نعمانی، اور شبلی نعمانی نے اس تحریک کو بہت زیادہ اچھا اس کے بہتری میں کام کیا۔ شبلی نعمانی کا دور روشن دور بھی کہلاتا ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ کس دور میں ندوۃ العلماء ترقی کی، تو شبلی نعمانی کے دور میں۔ مقصد مسلمانوں میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج اور اتحاد، بین المسلمین پیدا کرنا، مسلمانوں میں اتحاد و ترقی کا شعور کرنا، جدید تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا فروغ پیدا کرنا۔ یعنی کہ یہ تحریک بھی آپ کہہ سکتے ہیں ندوۃ العلماء جو علی گڑھ تھی وہ زیادہ جدید تعلیم کی طرف چلی گئی تھی، دیوبند بالکل اسلام کی طرف چلے گئے، تو ندوۃ العلماء نے درمیانی رستے کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کی خدمات کیا تھی۔ دارالعلوم ندوہ کا قیام، شبلی نعمانی کا دور جو تھا روشن دور، انہوں نے بہت ساری کنٹریز کے ساتھ رابطہ قائم کیا، دیگر ممالک کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ تھے باہر کی یونیورسٹی میں اب ہم آتے ہیں جنہوں نے حمایت اسلام کے اوپر 1884 میں اس کا بانی تھے خلیفہ حمید الدین، صدر جنرل سیکرٹری غلام اللہ تھے۔ مقاصد مسلمانوں کو تعلیمی سماجی ترقی میں۔ نیکسٹ ہمارا ہے سندھ مدرسۃ الاسلام۔ یہ تھا 1885 میں۔ اس میں کیا نام، اس کے بانی تھے حسن علی فندی۔ اس میں مسلمانوں کو جدید تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو فروغ دینا، سندھ میں تعلیمی ترقی کے دروازے بند تھے جو انہوں نے کھولے، سیاسی رہنما پیدا کیے، اور بھی اس نے سرکاری امداد کی منظوری بھی لی، یعنی کہ گورنمنٹ کی گرانٹ کے ساتھ یہ چلا۔ اس نے ایک تو ادارے قائم کیے، پھر یہ تھا قائد اعظم نے بھی اسی ادارے سے تعلیم حاصل کی، اس کی یہ بڑی اسپیشلٹی ہے۔ پھر قائد اعظم نے اپنی جب وفات کے وقت اس اپنی جائیداد کی کچھ وصیت کی تھی کہ اس ادارے کو دی جائے۔ جدید تعلیم اور دینی تعلیم کا امتزاج تھا، اسپیشلی خاص طور پہ سندھ میں اس نے تعلیم کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ لاسٹ ہمارا ہے اسلامیہ کالج پشاور۔ یہ 1902 میں
اسلامیہ ہائی اسکول قائم ہوا 1903 میں، سندھ مسلم کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بانی صاحبزادہ عبدالقیوم خان تھے۔ انہوں نے بھی پشاور میں جو کے پی کا علاقہ تھا اس میں اس کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے سوچا کہ باقی صوبوں میں کام ہو رہا ہے، پشاور میں کے پی والی سائڈ پہ نہیں ہو رہا۔ مقصد تھا مسلمانوں کو دینی دنیاوی تعلیم فراہم کرنا، مسلمانوں کی فکری ترقی، خیبر پختونخوا کے تعلیمی نظام میں اہم کردار ادا کرنا۔ اس کی خدمات کیا کیا ہیں؟ دینی و دنیاوی تعلیم کا امتزاج، اس میں بھی قائد اعظم نے اپنی جائیداد کی وصیت کی اور طریق پاکستان کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ یہ تھی ہماری 5 تحریکیں جس کے بارے میں نے ان کے معنی، ان کا قیام، ان کے مقاصد اور ان کے اہم کردار و خدمات، میں ان پہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان کے ایک ایک ورڈ سمجھے کہ بہت اہم ہے۔ یہ مقاصد جو خاص طور پہ میں نے شیئر کی اس لیے کیے ہیں، شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں کہ اس کے 2 مقاصد لکھیں اور اہم خدمات بھی آ سکتی ہیں۔ باقی یہ جو ہے نا، آپ اگر فرض کریں لانگ آ جاتا ہے کسی بھی ایک تحریک کے اوپر، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کی ہیڈنگ بنا کے، سب سے پہلے قیام، پھر اس کا بانی کون تھا، پھر اس کی مقاصد کون تھے، تو آپ کا ایزیلی ایک پیج اچھا خاصا بن سکتا ہے۔ یہ جو میں نے تھوڑے تھوڑے سے ورڈ کیا، آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے اس کی ہیڈنگ بنا کے کر دیجیے گا، تو آپ کا 1.5 پیج کا لانگ کویسچن ہو سکتا ہے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ یہ چیپٹر بہت اہم ہے، اس میں سے 6 نمبر کا پیپر، 3 شارٹ کویسچن لازمی آ جاتے ہیں، 2 تو مسٹ ہے نا 4 نمبر کے، اور ایک ایم سی کیوز 5 نمبر کا مسٹ، اور کم ٹائم 7 نمبر کا پیپر بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز، چیپٹر بہت لمبا ہے، بچوں کے لیے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔